السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پانچوں نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی ہے۔ تہجد کی نماز کو جو فضیلت حاصل ہے فرض نمازوں کے بعد کسی اور نماز کو حاصل نہیں۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کی بہت پابندی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، صحابہ، ان کے بعد علماء، اللہ کے ولی، سب نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا ہے۔ میں آپ کو تہجد کی نماز کے 6 بڑے فائدے بتاؤں گی۔ ہو سکتا ہے آپ یہ فائدے سنیں اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ بھی تہجد کی نماز پڑھ سکیں، کیونکہ جب انسان کسی چیز کے فائدے سنتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ عمل کرے۔ تہجد کی نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی پسندیدہ نماز ہے۔ اللہ کی پسندیدہ ترین نماز، محبوب ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو جو انسان یہ نماز ادا کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو رات کو اپنا بستر چھوڑتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ تہجد کی نماز کا دوسرا فائدہ ہے کہ یہ نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں تو انہیں چاہیے کہ تہجد کی نماز کی پابندی کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز سے انسان کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، گناہوں کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اور تہجد کی نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی رحمتوں کو لانے کا سبب ہے۔ فرمایا کہ اس انسان پر اللہ رحم کرے جو رات کو اٹھا اور اٹھ کر نماز پڑھی۔ ایسے انسان کے اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اس پر اللہ کا رحم کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کرے گا، اس کے دکھوں کو دور کرے گا، اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو ایسے بندے کو دل سے نازل کرتا ہے، ایسے بندے کو عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے، دل سے سکون ہوتا ہے، ایسے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تہجد کی نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اس کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اس کی دعا فوراً قبول ہوگی، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، اس کی جھولی بھر دوں، اپنے خزانوں سے اسے عطا کروں۔ اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اللہ سے مانگا کرے۔ تہجد کی نماز کا وقت قبولیت والا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی قبولیات ہوتی ہے، خاص طور پہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور نماز ادا کریں۔ اور تہجد کی نماز کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ جنت کا کوئی چھوٹا سا مقام بھی مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا کر دے وہ بھی جنت میں، تو وہ بندہ تو خوش نصیب ہے، اور ہر ایک مسلمان خوش نصیب بن سکتا ہے تہجد کی نماز کے ساتھ۔ اور تہجد کی نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز کی پابندی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کا لطف عطا کرے گا۔ ایسے انسان کا دل سکون میں ہو جائے گا۔ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں ان کو عبادت میں لذت کیسے محسوس ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو عبادت میں لذت خود بخود آ جاتی ہے۔ پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کی عبادت کر رہا ہوں،
دل جھک جاتا ہے، دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے، تقوی آ جاتا ہے، پھر انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا، دل منور ہو جاتا ہے۔ دل کا منور ہو جانا، دل میں تقوی آ جانا، اسی سے ہی عبادت کی لذت ملتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کی پابندی کرتے رہیں، اس نماز کا مزہ حاصل کرتے رہیں، اس نماز کے لیے اٹھیں، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن فائدے بہت بڑے بڑے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے رہیں